खुदाम यसुम मसीह के नहायत बुजुर्ग नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा सालूस के बाद मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है पॉल टेलीविज़न के लिए, अली जनाब डॉक्टर यकूब पॉल साहब के लिए जो कि चेयरमैन हैं पॉल टेलीविज़न के, और पॉल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए जो इंतहाई कोशिश है कि खुदावंद का पाक कलाम जो है दुनिया की हदूद तक जाए, कौमों तक जाए। और मैं सलाम पेश करता हूँ इस खूबसूरत काविश के लिए बिशप साहब को और उनकी सारी टीम को कि खुद, और मेरी दुआ है कि खुदावंद पॉल टेलीविज़न की हदूद को बढ़ाए और दुनिया के तूल अर्ज़ में कलाम का जो इश्तहार है वो इस मीडियम के थ्रू जाए। अज़ीज़ों, आज मुझे खुदाम यसुम मसीह के सलीब के ऊपर कहे गए जो आखिरी कलमात हैं उनमें से एक कलमे पे बात करनी है, और मुझे जिस कलमे पे बात करनी है वो चौथा कलमा है खुदावंद के पाक कलाम में से। अगर आप मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील जलील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत निकाल लें तो हम सारे मिलके खुदावंद के पाक कलाम में से इस कलमे को सीख पाएंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम के अंदर यूं लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइश बरकत हो, आमीन। एक और रेफरेंस पढ़ेंगे मुकद्दस मरकस की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत। मरकस की किताब के 15वें बाब की 34वीं आयत लिखा है, और तीसरे पहर को यस्सु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि इलूही इलूही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद के पाक कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। अजीजों, चारों मुसन्निफीन में से, अनाजील के जो चारों मुसन्निफीन हैं उनमें से दो ने इस कलमे को कोड किया है, मुकद्दस मत्ती ने, मुकद्दस मरकस ने, और दोनों जगहों पे जो है मतलब एक ही है लेकिन लफ्ज वहां पे जो इस्तेमाल हुए दोनों में उसमें थोड़ा फर्क है, इसलिए वो जरूर सुन लीजिए। मुकद्दस मत्ती जब बयान करता है, चौथे कलमे की बात करता है, तो एली एली लमा शबक्तनी की बात करता है, एली एली, और ये इब्रानी अल्फाज है। जबकि मरकस जब इसको बयान करता है तो इलूही इलूही की बात करता है, जो कि इरामी जुबान के अल्फाज है। इसलिए दोनों मुसन्निफीन ने इस कलमे को कलमबंद किया है, खुदाम यसुम मसीह के चौथे कलमे को। याद रखिए, लिखे जब तीसरे पहर के करीब, तो यहां पे एक बात बहुत जरूरी है जो हम सीख पाए और समझ पाए। जो यहूदी थे उनके नजदीक दिन को 3 पहरों में तकसीम किया गया था। यहूदी दिन को 3 पहरों में तकसीम करते थे, और ये 4-4 घंटों के पहर हुआ करते थे। सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक का पहला पहर, और फिर 10 बजे से 2 बजे तक का पहर, और फिर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। तो ऐसे ही रात को भी 3 पहरों में तकसीम किया जाता, जो कि 4-4 घंटे का था। लेकिन रोमी अहद हुकूमत में इसको 4 पहरों में जो है वो तकसीम किया गया, यानी कि 3-3 घंटों के पहर बना दिए गए। और वो क्या थे? सुबह 6 से 9 बजे, फिर 9 से 12 बजे, और फिर 12 बजे से दोपहर 3 बजे, और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे। तो यूं 4 पहर जो है ये हो जाते। खुदाम यसु मसीह को दूसरे पहर में, जो कि 9 बजे शुरू होता, सलीब पर 9-9 इंच के जंग आलूदा कीलों के साथ टांग दिया गया सुबह 9 बजे। और 9 बजे से लेके 12 बजे तक का जो टाइम है, ये जो दूसरा पहर है, इसमें खुदाम यसु मसीह ने सलीब पर ऑलमोस्ट जो पहले 3 कलमात हैं वो कह दिए हैं। अब दोपहर 12 बजे से लेके और शाम 3 बजे तक लिखा पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया है।
اور 3 بجے خداوند یسوع مسیح نے چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں کلمہ جو ہے وہ لگاتار بولے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے۔ یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے جو میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو مقدس لوکا کی کتاب، اس کا 2واں باب، اس کی 8ویں سے 9ویں آیات، تو لکھے جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، آدھی رات کا وقت ہے اور آسمان سے نور چمکتا ہے، رات کا ٹائم ہے اور نور چمکتا ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر، اور اب اس جگہ پہ خداوند یسوع مسیح کی موت واقع ہو رہی ہے۔ 3 سال، 3.5 سال کی خدمت کرنے کے بعد، اور 33 سال اور 33.5 سال کی عمر گزارنے کے بعد، جب خداوند یسوع مسیح دنیا فانی سے کوچ کر اور صلیب کے اوپر خداوند یسوع مسیح کی جان چڑھا رہی ہے، اور دوپہر کا ٹائم ہے، یہ تیسرا پہر ہے، دوپہر کا ٹائم ہے جہاں پہ دھوپ ہونی چاہیے تھی، لیکن پاک کلام کے میں لکھا ہے، اگر ہم 27ویں باب کی 45ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے موت کے وقت دوپہر کا ٹائم ہے اور تاریکی چھا گئی ہے پورے ملک میں۔ پیدا ہو رہا ہے رات کے ٹائم پہ تو نور چمک رہا ہے، اور جب جان چاہ رہی ہے، قربان ہو رہا ہے خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب کے اوپر، تو پھر لکھا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت ہے، لیکن پورے ملک میں کیا چھا گیا ہے؟ اندھیرا چھا گیا ہے۔ آئیے اس کو ذرا دیکھ لیے، اندھیرا چھانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ سنیے، مقدس لیو نے اس کتاب سے خوبصورت سٹیٹمنٹ دی، یہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں یہ تاریکی یہودیوں کے اندھے پن کو ظاہر کرتی، یہ جو تاریکی دوپہر کے ٹائم چھائی ہے، یہ یہودیوں کا اندھا پن جو ہے یہ اس کو ظاہر کرتی ہے، اور آج بھی ان کے دلوں پر چھائی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو بحیثیت مسیح موعود قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے مقدس لیو کی۔ مقدس جیروم کیا کہتا ہے اس کے تعلق سے؟ آئیے سنیے، مقدس جیروم کہتا ہے یہ تاریکی یہودیوں کے ایک معصوم اور بے گناہ شخص پر ظلم و تشدد پر کائنات کا رد عمل ہے۔ یہودیوں نے ایک معصوم شخص کو جو بے گناہ ہے، اس کے خلاف جو کچھ کیا ہے، کائنات نے ریئیکٹ کیا ہے، کائنات کا رد عمل اس کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سورج نے اپنا منہ چھپا لیا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے مقدس جیروم کی۔ بائبل مقدس کے مطابق کیا ہے؟ آئیے ذرا خداوند کے پاک کلام کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ آموس کی کتاب، عہد عتیق میں سے آموس کی کتاب، اس کے 8ویں باب کی 9ویں آیت، لکھا ہے خداوند فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر کو ہی غروب ہو جائے گا۔ نوٹڈ پلیز، خداوند فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر کو ہی غروب ہو جائے گا، اور میں روز روشن میں ہی زمین کو تاریک کر دوں گا۔ پریز گاڈ، یہ خداوند کے پاک کلام کے عین مطابق تھا، جو خداوند نے پیشن گوئی کے طور پہ کہا، یہ اس کے عین مطابق تھا، اور یہ وہ اندھیرا تھا جو اس وقت سردار کاہنوں، یہودیوں، ہیرودس بادشاہ اور رومیوں کو، کہ ان کی جو بے انصافی تھی نا، کس کے خلاف؟ خداوند یسوع مسیح کے خلاف، اس کے خلاف ریئیکٹ تھا، اس کے خلاف ریئیکٹ تھا۔ کس کا ریئیکٹ ہے؟ یہ قانون کا ریئیکٹ ہے، خداوند کا ریئیکٹ ہے۔ اور سنیے، اب چیز یہ ہے کہ رومیوں نے اس کتاب سے کیا سمجھا؟ جب اس وقت خداوند یسوع مسیح نے ایلی ایلی کی بات کی، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی کہ اے خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو رومیوں نے اس کے تعلق سے کیا سمجھا جب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہا تھا؟ آئیے سنیے گا ذرا، رومیوں کے حساب سے اس وقت جب خداوند یسوع مسیح نے ایلی ایلی کی بات کی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ الیاس کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے۔ الیاس کیا ہے؟ الیاس ان کا سورج دیوتا ہے، اور سورج دیوتا کا نام ہے۔ ان کا خیال سامنے یہ تھا کہ اب خداوند یسوع مسیح، یہ جو مسیح ہے، یہ صلیب کے اوپر ہے 9 بجے سے، اور کین ٹھوکے گئے ہیں، اور زخم ہے، تماچے مارے گئے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، اور زخموں کی شدت ہے، اور اب 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک اندھیرا چھا گیا ہے،
اور اب اس دوران میں خدا یسوع مسیح کے جو زخم ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے شام ہونے کی وجہ سے, اندھیرا چھانے کی وجہ سے. اور جب زخم ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو درد کا جو احساس ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب جب درد کا احساس بڑھا ہے تو یہ مسیح جو ہے یہ سورج دیوتا کو کال کر رہا ہے, سورج دیوتا کو بلا رہا ہے, اور اس کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ گرمائش ہو, سورج کی گرمائش ہو, اور تھوڑا سا ریلیف ملے زخموں کو, خدا یسوع مسیح کے زخموں کو. ان کا ماننا یہ تھا, وہ یہ سوچ رہے تھے اور اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خدا کا الہی انتظام ہے. اور خداوند سورج دیوتا کو نہیں پکار رہا, خداوند تو اپنے باپ کی بات کر رہا ہے, آسمانی باپ کی بات کر رہا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا تھا, یہ آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں. اوکے, یہودیوں نے اس کے تعلق سے کیا سمجھا؟ جب خدا یسوع مسیح نے ایلی ایلی کی بات کی تو یہودی اس وقت کیا انڈرسٹینڈنگ سپرٹ جو ہے وہ لے کر سامنے, ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو مسیح ہے, یہ جو یسوع ناصری ہے, اصل میں یہ ایلیا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. ایلیا جو کہ دوسرے سلاطین کی جو دوسری کتاب ہے اس کے دوسرے چیپٹر کے مطابق جب مقدس ایلیا جو ہے زندہ بگولے میں آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی, تو یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک وقت میں ایلیا آئے گا اور سب کچھ بحال کر دے گا, ہماری مدد فرمائے گا. تو وہ یہ سوچتے تھے جب ایلی ایلی مسیح پکار رہا ہے تو اصل میں مسیح جو ہے وہ ایلیا کو پکار رہا ہے کہ ایلیا تو میری مدد کر. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے, جس کو خدا نے چھوڑ دیا ہے, جس کو آسمانی باپ نے چھوڑ دیا ہے, جس کی مدد آسمانی باپ نہیں کر رہا, اس کی مدد ایلیا کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی مدد خدا نہیں کر رہا, آسمانی باپ نہیں کر رہا, اس کی مدد سورج دیوتا کیسے کر رہا ہے؟ اور یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تھا اور وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے, وہ یہ سوچ رہے تھے. اب اس سارے چیز کے اندر ضروری بات کیا تھی؟ خدا یسوع مسیح نے جب یہ والی بات کہی ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی, خداوند میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو یہ کیا احساس تھا, یہ کیا پین تھی جس کو خدا یسوع مسیح فیل کر رہا ہے. اور 3 3.5 سال کی خدمت کے دوران میں خدا یسوع مسیح کے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوئے, بہت سارا کچھ ایسا ہوا. کیا خداوند نے اس وقت یہ بات کہی؟ آئیے ذرا سنیے گا. جب یہودا اسکریوتی نے خدا یسوع مسیح کو چھوڑ دیا اور خدا یسوع مسیح اکیلا رہ گیا, کیا خدا یسوع مسیح نے اس وقت یہ بات کی کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں کی. شاگردوں نے یہودیوں کے ڈر سے جب خدا یسوع مسیح کو چھوڑ دیا ہے اور چھوڑ کے سارے چلے گئے, بھاگے, تو کیا خدا یسوع مسیح نے اس وقت یہ بات کی کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, میں اکیلا رہ گیا ہوں, اب میرا کیا بنے گا, اب کیا ہوگا؟ کیا اس وقت یہ بات کہی؟ نہیں کہی. آئیے خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں. میرے ساتھ اگر آپ یوحنا کی انجیل, مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 32ویں آیت نکال لیں تو یہ بات ذرا اور بھی کھل کے سامنے آ جائے گی. آئیے میرے ساتھ اس کو نکالیے گا. دیکھا ہے خدا یسوع مسیح, سنیے, دیکھا ہے, دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پر گندہ ہو کر اپنے اپنی گھر کی راہ لوگے. یہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں, شاگرد ہیں, سب موجود ہیں, اور کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پر گندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے. تو بھی میں اکیلا نہیں, کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جانا بھی ہے, لیکن خدا یسوع مسیح اس قدر مضبوط ہے ایمان میں اور دھیان آسمانی باپ کی طرف لگا ہوا ہے, تو کہہ رہا کوئی بات نہیں, تم نے چھوڑ کے جانا ہے, تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے, سارے کے سارے چلے جاؤ گے, لیکن مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں پھر بھی اکیلا نہیں ہوں. میں کیوں اکیلا نہیں ہوں؟ کیونکہ میرا آسمانی باپ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے, اس سے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. خدا یسوع مسیح ناصری کے نام کو سارے عزت و جلال ملے. خدا یسوع مسیح نے یہ والی بات کہی. لیکن اب جب خدا یسوع مسیح کہہ رہے کہ باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو یہ پین کیوں ہے, یہ درد کیوں ہے, یہ تکلیف کیوں ہے, اور کیوں چھوڑا؟ کیوں باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو چھوڑا؟ کیا وجہ ہے؟ علم الہیات کے مطابق کیا وجہ ہے؟ جو یہودی سمجھ نہیں پا رہے تھے, جو رومی سمجھ نہیں پا رہے تھے, جس وقت کا ہجوم سمجھ نہیں پا رہا تھا, اور جو آج کا ہجوم بھی شاید سمجھ نہیں پا رہا, 21ویں صدی کے اندر بھی شاید بہتوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. آئیے سنیے گا ذرا, کیوں چھوڑا؟
سنیے رومیو کی کتاب 6 باب کی 23ویں آیت، مقدس پالس رسول کا لکھا گیا خط جو کہ رومیو کی کلیسیا کے نام ہے، اس کے 6 باب کی 23ویں آیت۔ اب سن لیجئے گا یہ بھید کیا تھا، کیوں چھوڑا خدا نے؟ باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ باپ تو بچے سے پیار کرتا ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے؟ رومیو کی کتاب 6 باب کی 23ویں آیت لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن یسوع مسیح تو وہ ہے جو کہتا ہے کوئی جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ میں اور باپ ایک ہے، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ تو ایک ایسا راست باز شخص وہ خود خدا ہے، تو کیا اس میں گناہ ہو سکتا ہے؟ اس کی ذات میں گناہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہاں پہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ رہا ہے۔ آئیے آگے چل کے بات کرتے ہیں حبقوق کی کتاب، ذرا دیکھیے میرے ساتھ، پہلا باب اس کی 13ویں آیت۔ حبقوق کی کتاب عہد عتیق میں سے، حبقوق کی کتاب پہلا باب 13ویں آیت لکھا ہے اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ خداوند کے طرف سے لکھا ہے خداوند کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور خدا وہ خدا ہے جو لا تبدیل ہے، جو بدلتا نہیں ہے۔ وہ انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بدلتا نہیں ہے، وہ ایک جیسا خدا ہے، ایک جیسا خدا ہے۔ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ حبقوق کی کتاب کے پہلے باب کی میں نے 13ویں آیت کوڈ کی ہے۔ آئیے مقدس یسایہ کی کتاب 59 چیپٹر 59واں باب اس کی پہلی آیت کیا لکھا ہے؟ میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں خداوند یسوع مسیح سے باپ نے، آسمانی باپ نے منہ موڑا، آخر وجہ کیا ہے؟ یسایہ کی کتاب کے 59ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے گناہ نے ہمارے اور خدا کے درمیان، گناہ نے ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے۔ گناہ نے جدائی پیدا کر دی ہے، یہاں تک کہ وہ ہم سے روح پوش ہو گیا ہے۔ خدا نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے، اور گناہ نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ یہ مقدس یسایہ اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب سامنے یہ ہوا کہ جب گناہ ہوگا تو گناہ جدائی پیدا کرے گا، گناہ دوری پیدا کرے گا۔ تو خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن جب خدا کی آنکھ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہمارے اور خدا کے درمیان گناہ جو ہے وہ جدائی پیدا کر دیتا ہے، تو کیا خدا یسوع مسیح نے گناہ کیا؟ سوچئے، کیا پرسنلی خدا یسوع مسیح کی ذات کے اندر کوئی ایسا عنصر تھا گناہ کا جس کی وجہ سے خداوند نے، آسمانی باپ نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہی بیٹے کو نہیں پہچان رہا؟ اندھیرا چھا گیا ہے کیا؟ آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت 30th ورس، چیپٹر نمبر 1 30th ورس کیا لکھا ہے؟ مقدس یوحنا نے جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے اپنی طرف آتے ہوئے، تو کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ آئیے سنیے گا، دیکھو یہ ہے خدا کا برہ، دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ ہے بھید، یہ ہے بھید، اندھیرا چھانے کا یہ بھید ہے۔ خدا یسوع مسیح کی ذات کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پاک ہے، وہ پوتر ہے، وہ معصوم ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یوحنا اس کے قربان ہونے سے پہلے ہی بتا رہا ہے، مقدس یوحنا وہ خدا یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے سے پہلے، صلیب پر قربان ہونے سے پہلے، صلیب پر جان دینے سے پہلے ہی اس بات کی پیشن گوئی کر رہا ہے، دیکھو یہ ہے برہ۔ یہ کون سا برہ ہے؟ یہ برہ ہے، کون سا برہ؟ جہاں کا برہ، خدا کا برہ ہے یہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ۔ یہ کس کا برہ ہے؟ خدا کی طرف سے برہ ہے۔ اور اس نے کیا اٹھا کے لے کے جانا ہے؟ اس نے جہاں کے گناہ اٹھا کے لے کے جانے۔ تو اس کا مطلب سامنے یہ ہوا کہ خدا یسوع مسیح کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، جو پال ٹیلی ویژن سے آج اس کلام کو سن رہے ہو، کوئی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں آپ، کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں آپ، سن لیجئے،
यीशु मसीह के ऊपर उसका कोई जाती गुनाह नहीं था, यीशु मसीह के ऊपर मेरा और आपका गुनाह था। लिखे वो जहां के गुनाह उठा ले, यह है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। जी हां, अभी वो कुर्बान नहीं हुआ था, उस वक्त पेशेंट को किताब से कह दिया, और अब जब सलीब के ऊपर खुदाम यीशु मसीह मौजूद है, हाथों पांव में कील ठोके जा रहे हैं और गाली गलोच हो रहा है और दाढ़ी को नोचा जा रहा है और सर पे कांटों का ताज धर दिया गया है और उसको कोड़े मारे गए हैं, खून कह के कतरा बहाया जा रहा है। ये वो टाइम है, सुनेगा, जहां पर मेरा और आपका गुनाह यीशु मसीह के ऊपर है। अगर आपको याद हो, मैं एक और बात करूं, अगर आपको याद हो पुराने नामे के अंदर जब सालाना कुर्बानी दी जाती और बर्रा ज़िबा किया जाता, तो बर्रा जो है वो दरवाजे के बाहर ज़िबा किया जाता। सुनिएगा मेरी बात गौर से। और उसका लहू लेके जो सरदार काहिन होता वो पाक तरीन मकाम में जाता, दरवाजे के बाहर उसको कुर्बान किया जाता, ज़िबा किया जाता, और उसका जो लहू है वो सरदार काहिन साल में एक बार लेके कहां पे जाता? पाक तरीन मकाम के अंदर जाता। एक रेफरेंस नोट कीजिएगा जरा, एक रेफरेंस नोट कीजिए, इब्रानियों की किताब 13वें बाब की 12वीं आयत। इब्रानियों की किताब 13वें बाब की 12वीं आयत, खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है, इसलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। ये समझ लें, खुदा ने दरवाजा बंद कर लिया है, खुदा ने आंखें बंद कर ली हैं। अब यहां पे अदल का तकाजा है, अब यहां पे इंसाफ का तकाजा है। अब यहां पर बेसिकली आसमानी बाप ने जो मुंह मोड़ा है, तो ये बाप होते हुए नहीं मोड़ा है, मुनसफ होते हुए मोड़ा है। जज है और मुजरम है, और वो मुजरम खुद मुजरम नहीं है, वो मुजरम मेरे भाई और मेरी बहन आपकी वजह से और मेरी वजह से मुजरम बना हुआ, वो मासूम है। लेकिन अदल का तकाजा यह है, अदल का और इंसाफ का तकाजा यह है कि खुदाम यीशु मसीह से आसमानी बाप मुंह मोड़ ले। इस अंधेरे का छा जाना, मुंह मोड़ा जाना, उसकी एक ही वजह है, और वो ये है कि अब खुदामुन आसमानी बाप जो है वो अदल की सीट पे बैठा है, वो गुनाह को देख नहीं सकता, और वो अपनी मर्जी से वो चाहता है कि उसका बेटा सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बान हो जाए। उसके बेटे यीशु मसीह का लहू जो पाक लहू है वो सलीब पर बहा दिया जाए, मेरी निजात के लिए, आपकी निजात के लिए, मेरी मखलसे के लिए, आपकी मखलसे के लिए। जी हां, यह इंतहाई जरूरी था। मैं आखिरी बात करूंगा, इब्रानियों की किताब के 10वें बाब की 26वीं आयत। तमाम लोग सुन लें, पॉल टेलीविजन की वसासत से जिस चौथे कलमे को सुन रहे हैं वो तमाम लोग इस बात को नोट कर लें। इब्रानियों की किताब के 10वें बाब की 26वीं आयत है, लिखा है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझ के गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है। प्रेज़ गॉड। हक की पहचान हो गई, कलमा सुन लिया, खुदा के पाक कलाम में बाइबल को इसको हमने पढ़ लिया, हमने इसको जान लिया, और इसके बावजूद अगर हम फिर से गुनाह करें, हमें यह पता चल गया कि यार मेरे सारे गुनाह लेकर मसीहा सलीब पर अपनी जान दे रहा है, उसका अपना कोई गुनाह नहीं है, और वो ये चाहता है कि अब उस गुनाह को जो मेरा और आपका है वो धो दे, अपने लहू से पाक कर दे, मेरा पाक हो जाए। उसको कबूल करके, यीशु मसीह को खुदा के इकलौता बेटा कबूल करके, यीशु मसीह को अज़ल से ज़िबा किया भला कबूल करके, अपने गुनाहों का इकरार करके। यस, लेकिन अगर हम फिर से गुनाह करें, इस दुनिया में रहते हुए गुनाह करें, दुनिया की साजिशों में जगड़ के गुनाह करें, जानबूझ के किसी भी ऐसे गुनाह में बदी में इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर बाइबल कहती है खुदा के पास और कोई कुर्बानी बाकी नहीं है, उसने तो अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया है। सोचिए मेरे भाई और मेरी बहन, सोचिए मेरी बेटी और मेरे बेटे, सोचिए हम कहां पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। सोचिए, लम्हा फिक्रिया है, वो मेरे और आपके गुनाह अपने ऊपर लेकर चला गया है। खुदाम यीशु मसीह बनी नो इंसान का गुनाह
बनी नौ इंसान के गुनाह का बोझ आपने ऊपर लेके गया, इसलिए आसमानी बाप ने उससे आंखें चुरा ली, बंद कर ली। वो चाहता था कि ये कुर्बान हो, सारी कौम बचाई जाए, मेरा बेटा कुर्बान हो जाए, सारी दुनिया बचाई जाए, मेरा बेटा कुर्बान हो जाए। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मेरे अज़ीज़ों, आप जिससे भी ताल्लुक रखते हैं, खुदा ने आपसे प्यार किया है, खुदा ने आपसे मोहब्बत की है और उसने अपना बेटा यीशु बख्श दिया है। यीशु कुर्बान हो रहा है और वो कह रहा है, वो पहले कलमे में उसमें वो कहता है बाप, आखिरी कलमे में कहता है बाप, लेकिन चौथे कलमे में कहता है खुदा। उसको पता है अब बाप का बेटे का रिश्ता नहीं है, अब मुनसिफ का और मुस्लिम का रिश्ता है। इसे अब उसे खुदा कहता है खुदा तो मुझे क्यों छोड़ रहा है? अपनी मर्जी से वो चाहता था कि मेरे आपके हम सबके गुनाह अपने ऊपर ले ले। अजीजों, अब और कोई कुर्बानी बाकी नहीं है। हक की पहचान आपको हो गई है, खुदावंद का कलाम आपने सुन लिया है, बाइबल मुकद्दस से आप वाकिफ हो गए हो, लेकिन अगर हम जानबूझ के फिर से गुनाह करें तो फिर कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। अपने गुनाहों का, खताओं का, अगर अब भी कोई गुनाह बाकी है, खता बाकी है, तो आज अभी इसी वक्त इकरार कीजिए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात जिंदा कबूल कीजिए और अभी और इसी वक्त आसमानी बाप के बेटे और बेटियां बन जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।